السلام علیکم ناظرین، زمن سرورتی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں زمن سرورتی، امید ہے آپ خیریت سے۔ ناظرین، ایران کے اندر اس وقت شدید اختلاف چل رہا ہے۔ ایران میں ریٹ آف دی گورنمنٹ موجود ہے یا ریٹ آف پاسداران انقلاب؟ ایران میں پزشکیان کی حکومت ہے یا مشتبہ خامنہئی ہے؟ ایران میں پزشکیان کے خلاف جو ایرانی صدر ہیں ان کے خلاف بغاوت ہو چکی ہے، اصلاح پسندوں کے خلاف بغاوت ہو چکی ہے یا ابھی وہاں ان کی؟ ان سوالوں کے جواب دنیا کی تلاش کر رہی ہے ہماری آپ کے ساتھ۔ کھیل شروع کب سے ہوا؟ کھیل شروع ہوا جب ایرانی صدر پزشکیان نے ہمسایہ ممالک سے معافی مانگی اور کہا کہ اب ہم ہمسایہ ممالک پر حملے نہیں۔ اس کے بعد بھی یو اے ای اور سعودی عرب پر حملے ہوئے، پھر پاکستان انقلاب کا ایک بیان آیا جس میں میں نے کہا کہ کافی ابہام تھا اور حملوں کی گنجائش تھی، لیکن اس کے بعد صورتحال مزید بگڑی۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں اس وقت ایران میں ایک 3 رکنی کمیٹی ہے جس کے پاس اقتدار ہے، جس میں چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ ایک آیت اللہ ہے العارفی، جو جن کو نامزد کیا ہے وہ علماء کونسل نے، اور صدر پزشکیان۔ یہ ایران کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب سپریم لیڈر کی ڈیتھ ہو جائے گی تو جب تک نیا سپریم لیڈر نہیں نامزد ہوگا تب تک ایک 3 رکنی کمیٹی ہوگی جس میں ایرانی صدر ہوں گے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے اور علماء کونسل ایک ممبر نامزد کرے گی۔ وہ جو ممبر نامزد کرے گی وہ سپریم لیڈر نہیں ہوگا لیکن وہ ایک رکن ہوگا اس کمیٹی کا جو مل کر ملک کو چلائے گی۔ یہ 3 رکنی کمیٹی ہے۔ اس 3 رکنی کمیٹی کے اجلاس کے بعد صدر پزشکیان نے وہ بیان جاری کیا تھا، لیکن اب اس 3 رکنی کمیٹی کے ہی ممبر چیف جسٹس جو ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے جو جوڈیشری کے چیف ہیں موشن عزی، انہوں نے بھی اپنا بیان جاری کر دیا ہے کہ نہیں، ہمسایہ ممالک پر حملے جاری رہنے چاہیے اور اٹیک شوڈ کنٹینیو۔ اب انہوں نے انڈیپینڈنٹلی بیان جاری کیا ہے، کمیٹی کی میٹنگ کے بعد جاری کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کمیٹی میں اختلاف سامنے آ گیا جو کمیٹی کے ایک ممبر نے باہر نکل کر بیان دے دیا۔ اب کیا انہیں پاسداران انقلاب نے بیان دینے کے لیے کہا تاکہ وہ کمیٹی کو ریڈیکیول کیا جا سکے یا اس کے ریٹ کو ختم کیا جا سکے یا اس کے اختلاف کو نمایاں کیا جا سکے، لیکن اس کمیٹی کے ایک رکن جو ملک چلا رہی ہے اس نے کمیٹی کے فیصلوں سے اختلاف کر دیا۔ کیا کمیٹی میں آیت اللہ عارفی اور پزشکیان ایک طرف ہیں اور چیف جسٹس ایک طرف ہیں، یا آیت اللہ عارفی بھی ایک طرف ہیں اور پزشکیان صاحب کا وہ انڈیپینڈنٹ ویو تھا؟ یہ ابھی عارفی صاحب کی پوزیشن آئے گی تو پھر ہمیں پتہ لگے گا، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جو کمیٹی ملک چلا رہی ہے اس کے اندر اختلاف کی جو ہے وہ واضح اور نمایاں ہو گیا ہے اور وہ میڈیا میں۔ اب اس کے بعد ایک اور بات ہوئی، ایک وہاں اور جو عالم ہے جن کا نام ہے حامد رسائی، انہوں نے بھی بیان جاری کیا ہے کہ ہمیں ہمسایہ ممالک پر حملے جاری رکھنے چاہیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پزشکیان کا جو بیان ہے اس کا مطلب ہے جو قدامت پسند ہیں، جو کنزرویٹو ہیں، جو امنائی کی سوچ کے حامل لوگ ہیں، وہ پزشکیان کے اس بیان کی حمایت نہیں کر رہے کہ ہمیں ہمسایہ ممالک پر حملے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمسایہ ممالک پر حملے کرنے چاہیے۔ اچھا، یہ تو ایک صورتحال ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت پاسداران انقلاب پر پزشکیان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، یا تو وہ انڈیپینڈنٹ کمانڈرز ہیں جو خود فیصلے کر رہے ہیں، یا یہ رائے ہے کہ وہ مشتبہ خامنہئی کی کنٹرول میں ہیں یا لاریجانی کے کنٹرول میں ہیں، لیکن وہ ایرانین گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں۔ ویسے تو وہ کبھی بھی ایرانین گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں رہے اور وہ سپریم لیڈر کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ، کمانڈر کس کو لگانا ہے، کس کو بھرتی کرنا ہے، یہ ایرانین پریزیڈنٹ کے کنٹرول میں کبھی بھی نہیں رہا، ایرانین گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں رہا، وہ سپریم لیڈر کے ہی کنٹرول میں ہوتی ہے پاسداران انقلاب۔ تو اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ پاسداران انقلاب جنگی حکمت عملی کے حوالے سے بھی پزشکیان کے کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ ایک اور بات ہے، عراقی صدر عباس عراقچی نے کہا کہ پزشکیان صاحب نے جب بیان دیا تو اس کے بعد ٹرمپ نے اس کو ایران کا سرنڈر قرار دے دیا اور کہا کہ دیکھیں، ہماری بمباری سے ڈر کے ایران نے ہمسایہ ممالک پر حملے روک دیے ہیں،
اور یہ ایران کا سرنڈر ہے، جس کے بعد ہمیں اس پالیسی کو ریوزٹ کرنا پڑا، اور ایران ایسا کوئی تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ ہم نے سرنڈر کیا ہے۔ وہ اس جو ریوولٹ ہوا ہے پزشکیان کے خلاف، اس کو ٹرمپ کے بیان سے جوڑ رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ یہ نہ کہتے کہ ایران نے سرنڈر کر دیا ہے تو شاید ہمسایوں پر حملے رک جاتے، لیکن چونکہ ٹرمپ نے اس پہ ہمیں سرنڈر کا تانا دیا تو پھر ہمیں اس پالیسی کو ری وزٹ کرنا پڑا، تو لہٰذا ہمسایہ ممالک ہمیں نہیں ٹرمپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ لیکن میں یہ بات نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک بیانات کی لڑائی ہوتی ہے نا، لفظی لڑائی، اور جو ریئل گراؤنڈ سچویشن ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم جیت رہے ہیں، آپ جیت نہیں رہے ہوتے۔ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ہار رہے ہیں، آپ ہار نہیں رہے ہوتے۔ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہوا ہوتا ہے۔ یہ جنگ پروپیگنڈے کا کھیل ہے۔ ٹرمپ کے بیان کے نتیجے میں کیا ایران میں پالیسی بدل گئی، میں نہیں سمجھتا۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ وہاں پزشکیان کے بیان کی پذیرائی نہیں ہوئی ہے۔ اب ایک اور بڑی عجیب صورتحال ہے، وہ ہے آذربائیجان۔ دیکھیں، آذربائیجان میں کوئی امریکی اڈا نہیں ہے۔ آذربائیجان کے اسرائیل سے تعلقات ضرور ہیں، دوستی ضرور ہے، اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن آذربائیجان میں کوئی امریکی اڈا موجود نہیں ہے۔ آذربائیجان کی کوئی ایئر سپیس ایران پر حملوں کے لیے استعمال بھی نہیں ہو رہی، لیکن ہم نے دیکھا کہ باکو پہ میزائل مارا گیا۔ ابھی بھی آذربائیجان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ آذربائیجان جب تک اپنے ملک سے سارے یہودیوں کو یا زائنسٹ کو نکالتا نہیں ہے، وہ ہمارا پوٹینشیل ٹارگٹ رہے گا۔ مطلب ان کا یہ موقف ہے کہ چونکہ آذربائیجان میں کے اور اسرائیل کے تعلقات ہیں، اور کافی اسرائیلی جو ہیں وہ آذربائیجان میں موجود ہیں ٹریڈ کرنے کے لیے یا اور چیزوں کے لیے، تو اس لیے آذربائیجان ہمارا پوٹینشیل ٹارگٹ رہے گا۔ لاری جانی نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ دو اسلامی ممالک نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ان کی جو ہے ٹیریٹری ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن ہمیں ان کے بیان پر یقین نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے سچے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ دو ممالک ترکی اور آذربائیجان ہیں۔ اب لاری جانی کے بیان میں بھی یہ ہے کہ جی ہمیں ان کی بات پر یقین نہیں ہے۔ ترکی تو نیٹو کا ممبر ہے، وہاں نیٹو کی بیسز ہیں، نیٹو امریکنز بھی وہاں موجود ہیں، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایران ابھی لڑائی کو وسیع کرنا چاہتا ہے۔ بات صرف عربوں کی نہیں ہے، بات آذربائیجان اور ترکی پر حملوں کی بھی ہمیں آگے نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جہاں پر کوئی اسرائیلی ہے ہم اس پر حملہ کریں گے، جہاں پہ کوئی اسرائیلی شہری موجود ہے۔ پہلے تو کہہ رہے تھے نا ہمیں یو ایس کی ملٹری بیسز پر حملہ کر رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں جہاں پہ کوئی اسرائیلی شہری بھی موجود ہے ہم وہاں پر بھی حملہ کریں گے۔ اچھا، اسی تناظر میں اس وقت یو اے ای میں 4,000 اسرائیلی شہری موجود ہیں۔ تو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے شیخ النہیان کو کال کی ہے کہ 4,500 شہری تھے واپس اسرائیل بھیج دو، وہ یہاں پہ بڑا انسیف ہیں، آپ کے یہاں بڑی لڑائی ہو رہی ہے، مارے ہیں تو ہمارے شہری نہ مار جائیں۔ تو ان 4,000 اسرائیلیوں کو اگلے 48 گھنٹے میں یو اے ای کو خالی کر کے تو واپس اسرائیل پہنچانے کے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اب یہ لگ گیا ہے کہ جی وہ اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنائے گا، جہاں پر بھی کوئی یہودی موجود ہے کچھ ہے تو ایران اس کو نشانہ بنانے جا رہا ہے۔ اس لیے یو اے ای سے بھی اسرائیلی نکالے جا رہے ہیں، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آذربائیجان میں بھی اسرائیلی ہیں تو ہم اس پر بھی بمباری کریں گے۔ یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے اس وقت، جس کے نتیجے میں یہ نہیں نظر آتا کہ کوئی ایران کی پالیسی ٹورڈز دیگر ممالک کی طرف بمباری کی ہے وہ کوئی روک رہی ہے۔ یہ بات سامنے نہیں آتی، اس کے کوئی شواہد ہمیں نہیں ملتے۔ یہ ضرور نظر آتا ہے کہ ایرانی صدر کے خلاف بغاوت ہو چکی ہے، یہ ضرور نظر آتا ہے کہ وہاں جو اس وقت کنٹرول ہے وہ پزشکیان کا نہیں ہے۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ مجتبیٰ خامنائی کا کنٹرول ہے، اور علی لاریجانی مجتبیٰ خامنائی کے ساتھ ہیں، جو ایرانی نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں، اور ان کو وہ خامنائی کے ساتھ ہے۔ تو ایک جوڑا خامنائی اور لاریجانی کا نظر آ رہا ہے، لیکن کہیں کہ عباس اراغچی کی حکومت ہے یا پزشکیان کی حکومت ہے تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ عباس اراغچی بھی اصلاح پسند ہے۔ میں نے کل بتایا ان کا تھیسس بھی اس حوالے سے جو تھا، جو کینٹ یونیورسٹی میں، وہ یہ تھا کہ جمہوریت ہونی چاہیے، خدا کے بعد حاکمیت عوام کی ہے۔ وہ کسی سپریم لیڈر کے تصور کو اس طرح نہیں مانتے ہیں کہ خدا کے بعد ایک سپریم لیڈر ہوگا پھر لوگ ہوں گے، وہ مانتے ہیں کہ عوام کی حکمرانی ہے اور عوام کی رائے سے حکومت بننی چاہیے۔
تو مجھے لگتا ہے کہ جو دنیا بات کر رہی ہے عباس اراغچی سے، پاکستان بات کر رہا ہے، یہ اطلاعات ضرور آئی ہیں کہ پاکستان نے اپنی انٹیلیجنس کو، ISI کو یہ کہا ہے کہ ایرانین انٹیلیجنس سے بات کی جائے اور پاسداران انقلاب سے اب براہ راست بات کی جائے۔ پاکستان اب ایرانین حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس سارے سینیریو کے بعد پاکستان براہ راست پاسداران انقلاب سے بات کرنا چاہتا ہے، لاری جانی سے بات کرنا چاہتا ہے، مجتبیٰ خامنہئی سے بات کرنا چاہتا ہے، تاکہ سعودی عرب کے حوالے سے تو جو کوئی سیٹلمنٹ ہو سکے، کیونکہ پاکستان شدید دباؤ میں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس معاہدے کے حوالے سے جو پاکستان اور سعودی عرب کے حوالے سے موجود ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب سے بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جی ہم نے ابھی تک تو امریکہ کو سعودی عرب میں اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، پر اگر ہم پہ بمباری جاری رہتی ہے تو ہم استعمال کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ مطلب اگر ہم امریکہ اور اس کو اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تو بھی ہمارے اوپر میزائل مار رہے ہیں، تو پھر اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دیں تو آپ نے جواب میں میزائل ہی مارنا ہے نا۔ تو اس طرح تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ممالک اس وقت اس لڑائی میں نیوٹرل ہیں، ایران ان کو بھی گھسیٹ رہا ہے لڑائی کے اندر، اور انہیں بھی اس لڑائی میں فریق بننے کا کہا جا رہا ہے۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کو کلین چٹ دے دی، اس نے کہا جی کہ روس کوئی ایران کی مدد نہیں کر رہا۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کو کلین چٹ کیوں دے دی ہے؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ امریکی صدر یہ چاہتے ہیں کہ روس اور چین کو اس لڑائی سے باہر رکھیں؟ اگر وہ اس وقت روس پر الزام لگاتے ہیں یا روس کے ساتھ کشیدگی پیدا کرتے ہیں تو آگے سے روس جواب بھی دے سکتا ہے۔ تو وہ روس کو اس لڑائی سے باہر رکھنے کے لیے ایک تو روسی تیل کو مارکیٹ میں آنے کی اجازت دے رہے ہیں، جیسے انڈیا کو بھی دی، پاکستان بھی خرید رہا ہے، اور روسی تیل کی قیمت اوپر جا رہی ہے۔ ایک ایک روس کو یہ پیشکش کی جا رہی ہے کہ آپ اپنا تیل زیادہ سے زیادہ بیچیں اور اس لڑائی میں فریق بننے کی کوشش نہ کریں، آپ کو بڑا مالی فائدہ ہوگا، ایران پہ سینکشن رہیں گی اگر وہ رجیم چینج نہیں ہوتی، تو اس کا فائدہ روس جو ہے وہ اپنے تیل سے اٹھائے بجائے اس کے کہ وہ میرے ایران کی مدد سے اٹھائے۔ اب کیا روس یہ وعدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن اس وقت تو روس ایران کی کو بظاہر مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی سیٹلائٹ سے مدد کر کے ان کو نشانے بتا رہا ہے کہ ایتھے مارو ایتھے مارو۔ وہ کوئی فزیکل مدد تو نہیں ہے، وہ سیٹلائٹ کی ایک مدد ہے، وہ سافٹ ویئر کے ذریعے ہے۔ ویسے بھی ایرانین جو ہیں وہ چائنیز اور رشین سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، وہ امریکن یا ویسٹرن سافٹ ویئر نہیں یوز کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک ٹرمپ نے کلین چٹ دی ہے۔ دوسرا اس نے برطانیہ پہ بڑا غصہ کیا، انہوں نے کہا برطانیہ آپ اپنے 2 بحری جہاز وہاں بھیجنے کے فیصلے کر رہے ہیں، ہن سانو نہیں چاہیے، اپنے کار ہی رکھو۔ کیونکہ کل انہوں نے اپنا تیسرا بحری بیڑا جو ہے وہ موو کر لیا ہے، جارج بش امریکہ سے دوبارہ خطے میں پہنچ رہا ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ UK نے بہت دیر کر دیا ہے ہمارے ساتھ لڑائی میں شامل ہونے میں، تو اب ہمیں UK کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم دل میں رکھیں گے۔ وہ جیسے وہ نہیں کہتا اب میں تمہاری یہ بات اپنے دل میں رکھوں گا، میں نے دل میں بٹھا لی ہے تمہاری یہ بات۔ ٹرمپ کہتا ہے میں نے دل میں بٹھا لی ہے کہ تم نے مجھے بحری بیڑا نہیں دیا، تو مجھے اپنا تیسرا بحری بیڑا لانے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت جنگ کی جو میں نے آپ کو بتایا۔ دوسری طرف افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پر ہم آپ سے بات کرتے رہتے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال ویسے کی ویسے ہے، پاکستان سرجیکل سٹرائکس کر رہا ہے۔ افغانیوں نے اب میڈیا پہ آنا، ملا یعقوب کے انٹرویو پہ ہم نے بات کر لی تھی، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی بھی افغانیوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا ایران کی جنگ میں اتنی مصروف ہے، دنیا ایرانی جنگ میں اس طرح بزی ہے کہ وہ کسی بھی طرح ان کو افغانستان کی کوئی توجہ نہیں ہے، جو ہمیں پہلے سے نظر آ رہا تھا نا اکتوبر میں کہ سارے سیز فائر کی طرف پڑ گئے تھے۔ اب دنیا کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ترکی کے اوپر خود میزائل آ رہے ہیں، قطر اپنی جنگ میں پڑا ہوا ہے، UAE کو اپنی پڑی ہوئی ہے، UAE نے تو کہا ہے، اب اعلان کر دیا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ مطلب پہلے تو عرب یہ مان نہیں رہے تھے نا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اب UAE نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور اس وقت ہم وار سچویشن میں ہیں، ہم پر جنگ ہے۔ تو جب عرب جو ہے اب یہ ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ حالت جنگ میں ہیں اور ان کو اب جنگی حکمت عملی بنانی پڑے گی، تو اس ویلے افغانستان دی کنوں پرواہ ہو سکتی ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ تو اس کی کوئی خاص ہمیں نظر نہیں آتی کہ اس کی کوئی امکان ہمیں نظر آتا ہے کہ افغانستان پر کوئی بات ہو سکے گی اس وقت ٹیکنیکلی۔ بات اس وقت
ایران، امریکہ، اسرائیل کی ہو رہی ہے، جس کے گرد خطے کی ساری سیاست گھوم رہی ہے۔ پاکستان اس لڑائی میں عملی طور پر فریق نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ سعودی عرب کی وجہ سے ہم پر بہت دباؤ ہے۔ تیل کی قیمتوں پر امریکی صدر ٹرمپ سے بعد سوال ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جنگ ختم ہوگی تو تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ یہ کل ٹرمپ نام ہی کہندا تو سارے نو پتا ہے جنگ ختم ہوئے گی تو تیل کی قیمت نیچے آ جائے گی، لیکن یہ ٹرمپ بتانے کو تیار نہیں کہ جنگ ختم کب ہوگی، کیونکہ جو امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک رجیم چینج کا کوئی چانس ہی نہیں۔ ابھی تک پاسداران انقلاب کا کنٹرول ایران کے اوپر مکمل طور پر موجود ہے۔ کل بھی وہاں پہ ایرانی صدر کی پاسداران انقلاب کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں تھی، ویلیو سپریم لیڈر کی تھی، جس کے پاس پاسداران انقلاب کا کنٹرول تھا۔ آج بھی ایرانی صدر کی وہاں کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ کنٹرول آج بھی وہاں پاسداران انقلاب کا ہے۔ وہ اس وقت جس کی بات مان رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ مجتبیٰ خامنہئی کی بات مان رہے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے لاریجانی کی بات مان رہے ہیں، لیکن زیادہ رائے یہ ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی کی بات مان رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی وہاں ایرانی صدر یا ایرانی حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں۔ جو رجیم ہے وہ تو پاسداران انقلاب اور سپریم لیڈر ہے۔ اگر اتوار تک نئے کہتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں نئے سپریم لیڈر کا اناؤنس ہو جائے گا، یا اگلے 24 گھنٹے میں نئے سپریم لیڈر کا اناؤنس ہو جائے گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ سپریم لیڈر کا کنٹرول ہوگا۔ اچھا، اب سپریم لیڈر کا اعلان بھی ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ کمیٹی تو ڈسگرنٹل ہو گئی۔ وہ جو کمیٹی ملک چلا رہی تھی اس میں اختلاف ہو گیا اور پاسداران انقلاب نے اس کمیٹی کو پاؤں تلے روت دیا۔ تو اب پاسداران انقلاب کو بھی یہ بتانے کے لیے کہ ایران میں رجیم موجود ہے، اب ایک سپریم لیڈر کی ضرورت ہے۔ جو خیال تھا نا جنگ جو ہے وہ یہ کمیٹی گزار دے اور جنگ کے بعد ہم سپریم لیڈر لے کے آئیں تاکہ اس کی جان کو خطرہ نہ ہو، لیکن اب جنگ میں ہی سپریم لیڈر لانا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر اب پاسداران انقلاب کا بھی گزارا نہیں، کیونکہ کہا جائے گا وہ ایک روگ آرمی بن گئی ہے جو اپنی حکومت کی بات نہیں مانتی۔ وہ تو ایک روگ آرمی کے کانسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے بھی اب پاسداران انقلاب کو ایک سپریم لیڈر کی ضرورت ہے۔ اگر وہ سپریم لیڈر نہیں لائیں گے تو وہ ایک روگ آرمی کے طور پہ دنیا میں سامنے آئیں گے جو اپنی حکومت کی بات نہیں مان رہے۔ اگر وہ سپریم لیڈر نامزد ہو جائے گا اور وہ سپریم لیڈر کے تابع ہو جائیں گے اور سپریم لیڈر ان کے ساتھ پولیٹیکلی کھڑا ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر روگ آرمی کا لیبل نہیں لگے گا۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو یہ پہلی تھیوری تھی نا کہ کمیٹی گزار دے جنگ، تو کمیٹی کے تو اور پاسداران انقلاب کی تو ہو گئی لڑائی۔ اب سپریم لیڈر لانا ہی پڑے گا، جیسے بھی اس کا اعلان ہو، اس پر اتفاق کے رائے موجود ہے نہیں ہے، وہ کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر پھر سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران میں تو اس وقت کوئی حکومت ہے ہی نہیں، کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ حکومت نہیں ہے، نظام نہیں ہے، رجیم موجود ہے، رجیم چینج نہیں ہوئی۔ اور امریکہ بھی مانتا ہے کہ فی الحال رجیم چینج کی کوئی پاسبلٹی ایران کے حوالے سے ہمیں نظر نہیں آ رہی۔